وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36، حصہ سوم، درس نمبر 354. آج کا موضوع، کیا ہم شرکیہ کاموں میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36 اور اللہ کی بندگی اور شرک پہ بات ہو رہی تھی. شرک کا مضمون تھوڑا سا وضاحت طلب ہے. عام طور پہ ہمارا خیال ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں یا شرک کے مرتکب نہیں ہیں. تو شرک کی تفصیل تھوڑی سی جان لیجئے. دیکھیں، شرک عام طور پہ یعنی ایک مسلمہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اگر کوئی بھی کسی کو بھی اس کا برابر کا مان لے یا وہ حیثیت اسے دے دے تو وہ شرک کہلاتا ہے. دوبارہ میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات یا صفات وہ یکتا ہے. اگر کوئی اس کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک مان لے بالذات تو وہ پھر مشرک بن جاتا ہے، یعنی وہ صفات کا حامل. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ کہنا تو ہم اللہ تعالیٰ کا بھی مانتے ہیں اور والدین کا بھی کہنا ماننا واجب ہے، والدین کا. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کہنا ماننا جو ہے وہ تو یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی کا کہنا مانا تو پھر آپ مشرک بن گئے. لیکن اللہ کی یعنی اللہ کے مقابلے میں نہیں، یعنی کسی کا کہنا اگر اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو تو پھر آپ مشرک نہیں بنتے. یعنی مشرک آپ اس وقت بنتے ہیں کہ آپ
غیر اللہ کی بلا چون و چرا اطاعت کریں تو وہ شرک ہو جاتا ہے. اور اگر حدود اللہ کے درمیان یعنی حدود اللہ کا پاس رکھتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات امر و اوامر و نواہی کا خیال رکھتے ہوئے کسی کی آپ اطاعت کریں تو وہ شرک نہیں ہوگا. یہ تھوڑا سا فرق آپ جان لیں کہ دیکھیں ان الحکم الا للہ. اسی پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کا بھی کہنا نہیں ماننا. تو جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر کسی کا کہنا ماننا جو ہے اس میں اب تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر غلطی سے آپ کا ہو گیا، صاحب ایمان نے ایسا کر لیا کہ نفس کا کہنا مان لیا جذباتی طور پہ یا وقتی نادانی کے طور پہ، اور پھر تو وہ گناہ کہلاتی ہے، وہ شرک نہیں کہلاتی. شرک اس وقت ہو جائے گا کہ جب آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو وہ حیثیت دے دیں اور اللہ کے حکم کو صریحاً نظر انداز کر دیں، اس گناہ پر اصرار کریں اور اس گناہ پر آپ خوش ہوں، مطمئن ہوں کہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں ایسا اور کروں گا. یعنی جو اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں اور اس پر آپ یعنی پشیمانی کا اظہار نہیں کرتے اور آپ اس پر اصرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا درجہ تھا تو آپ نے کسی اور ہستی کو دے دیا، تو یہ شرک ہے. اور ایک بات میں یہاں اور بھی وضاحت کر دوں کہ الہ کا مطلب کیا ہے. الہ وہ ہستی جس کا کہنا مانا جائے. یہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جائے، اور صرف اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جا سکتا ہے. اگر آپ نے بلا چون و چرا جانتے بوجھتے قصدن عمدن ایک گناہ کر لیا، گناہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کا کہنا مان لیا، اس پر اگر آپ پشیمان نہیں ہیں اور اس کو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس پر آپ ڈٹ گئے، اصرار کر رہے ہیں، غلطی پر اصرار کر رہے ہیں، پشیمان نہیں ہیں اور اس پر آپ مطمئن ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی یعنی آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود ٹھہرا لیا ہے. اس صورتحال میں اگرچہ آپ کا خیال نہ ہو لیکن کر تو لیا آپ نے، حکم تو غیر اللہ کا مان لیا، تو وہ پھر شرک بن جاتا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور ہستی کا کہنا مان رہے ہیں اور مانتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ پھر شرک بن جاتا ہے. اور لہٰذا اس ساری جو وضاحت کے صورتحال میں یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم اللہ کی دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. اصل اطاعت جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کی، دراصل ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں اور دین کو ہم نے تابع کر لیا ہے اپنی خواہشات نفس کے. یہ ایک میرا چیلنجنگ جملہ ہے، اس کی آپ مزید ٹوہ لگا سکتے ہیں کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. ہم دین اسلام کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتے بلکہ دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا ہے. ہماری مرضی ہے کہ اسلام کی کسی بات پر عمل کریں یا نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، یہ ہماری مرضی ہے. آج کل کا معاشرہ، مسلمان معاشرہ، جانتے بوجھتے ایسے کام کر رہا ہے جو صریحاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہیں
اس پر یہ تقریباً مطمئن ہے، راضی ہے، پشیمان نہیں ہے، اور کر رہا ہے اور کرتے چلے جاتا ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ساتھ ایک اور معبود ٹھہرا لیا ہے، اور وہ آپ کا خواہشات نفس ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرمائی ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اچھا، ایک اس میں اور وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں الہ، الہ اللہ نام ہے، اس میں ذات ہے، یعنی وہ ہستی جو مالک کل ہے، خالق السماوات والارض ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. یہ الہ جو ہے یہ اس کی صفت ہے، یہ نام نہیں ہے. اور صفت کا مطلب کیا ہے؟ الہ وہ ہے معبود، جس کی بات مانی جائے، جس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے، یہ معبود کا مطلب ہے. مثال کے طور پہ رزاق ہے، رزق دینے والا. تو رزاق صفت الہی ہے، کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مالک الملک ہے. یہ ساری صفات ہیں. آپ صفات کو جانتے ہیں نا؟ صفت مطلب ایک شخص ہے، اس کا نام جو ہے ذاکر ہے، یا کوئی بھی نام ہے، لیکن اس کی صفت جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے. تو ڈاکٹر کو، یعنی ڈاکٹر تو کئی بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر ہے، وہ ڈاکٹر عابد بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سلیمان بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر اشفاق بھی ہو سکتا ہے. بہت سے ڈاکٹر ہیں. صفت اور نام میں فرق ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. معبود، اچھا اب یہ ایک جملہ جو ہے، یہ ایک کلمہ جو ہے، یہ دین کی جڑ ہے. صرف ایک صفت کا اقرار کر کے آپ کفر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیں صفات تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں. تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں نا. صفات تو بے شمار ہیں. وہ رزاق بھی ہے، وہ غفار العیوب بھی ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے. تو آپ تھوڑا سا سوچیں اس بات پہ. میں تو یہی آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں نا کہ آپ تھوڑا سا سوچیں اس بات پہ. اب صرف ایک صفت کے مان لینے سے آپ کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایک صفت کے نہ ماننے سے آپ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ رزاق یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کریمہ ہے، اور لیکن اب کلمہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ لا رزاق الا اللہ. تھوڑا سا میں غور، یعنی دعوت فکر دے رہا ہوں. لا رزاق یا لا رحیمہ الا اللہ، لا رحمانہ الا اللہ، ایسا نہیں ہے. اس سے آپ جو ہے کفر سے اسلام میں نہیں داخل ہو سکتے. وہ تو رحمان ہے، کریم ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں. وہ رزاق ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں. وہ خالق ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں. ایک صفت جو ہے اس کو ماننا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ اسلام کو مسلمان اور مومن بنا دیتا ہے. اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ زبانی طور پہ، تو آپ کفر سے اسلام میں داخل ہو گئے. اب کوئی فتویٰ آپ پر نہیں لگ سکتا. اگر آپ نے عمل سے کہہ دیا اپنے کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ مسلمان سے مومن بن جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ فرق سمجھیں. زبان سے کہہ دیا آپ مسلمان ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں نا، لیکن آپ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ عمل سے یہ نہ کہیں.
زبان حال سے نہ کہیں. زبان قال سے کہہ دیں آپ مسلمان، زبان حال سے کہہ دیں آپ مومن. بس یہ فرق ہے. اب الہ کا میں نے آپ کو معنی بتایا، معبود جس کی بات مانی جائے بلا چون و چرا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی کی بھی بات آپ نے مان لی بلا چون و چرا تو وہ آپ کا معبود ہے، آپ کا وہ نفس ہے. نفس ہو سکتا ہے، اور سب سے جو زیادہ عبادت کی جاتی ہے وہ نفس کی جاتی ہے، خواہشات نفسانی. ہم خواہشات اللہ کے غلام نہیں ہیں بلکہ خواہشات نفسانی کے غلام ہیں. عام طور پہ افراد، قوم، امہ یہ سب شیطان کے غلام ہیں، نفسانی خواہشات کے غلام ہیں. اللہ کے حکم کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تھوڑا سا سوچیں، یہ معاشرہ کرپٹ اور راشی معاشرہ ہے، رشوت خور، حرام خور معاشرہ ہے. دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھا رہا ہے، کھانا پسند کرتا ہے، یہ اس کو اچھا لگتا ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ کے یہ حرام کھا رہا ہے. تو یہ تو اس نے تو الہ کسی اور کو بنا لیا. یہ دراصل وہ ہے، یعنی شرک بنانا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کی بات مان لیں، خواہ وہ آپ کی نفسانی خواہشاتی کیوں نہ ہو. اچھا، دوسرا اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ دیکھیں شرک جو شرک صفاتی ہے وہ جو ضروری ہے کہ آپ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ایک تو محبت، شرک فی المحبت، کہ آپ کسی اور کے ساتھ بھی محبت کرنے لگیں. لا محبوبہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. محبوب ہستی صرف اللہ کی ہے، اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو شدید محبت خالص اللہ کا حق ہے. اگر کسی اور سے اللہ کے مقابلے میں آپ نے کسی اور کو بھی دل میں جگہ دے دی تو آپ نے محبت میں شریک کر لیا، آپ مشرک بن گئے. مقصود اللہ ہے، زندگی کا مقصود اللہ ہے. اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف اپنا رخ پھیر لیا، کسی اور کو مقصود بنا لیا، تو آپ نے شرک کا ارتکاب کر لیا. آج کل دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا کی محبت اور طلب دنیا یہ ہمارا مقصود ہے. ہمیں دنیا حاصل ہو جائے، پیسہ حاصل ہو. آپ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور دنیا ہی آپ کا مقصود زندگی بن گئی ہے، تو آپ نے شرک فی المقصود کا ارتکاب کر لیا. شرک فی الاطاعت، اگر آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور ہستی کے سامنے سر جھکا دیا، خواہ وہ آپ کا نفسی کیوں نہ ہو، یا آپ کا دوست ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے وہ شرک کر لیا. شرک فی الاطاعت، شرک فی المحبت اور شرک فی مقصود، یہ تین جو ہیں، ایک اور لگا لیں مطلوب، وہ ایک ہی چیز ہے مطلوب. تو یعنی آپ کو کچھ اور بھی چاہیے دنیا میں آ کے، تو وہ بھی شرک. مطلوب تو اللہ مطلوب ہے الا اللہ، اللہ کے سوا تو کچھ مطلوب ہے ہی نہیں انسان کا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ حاصل ہی کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال تو یہ دیکھیں، یہ تینوں قسم کے شرک میں ہم مبتلا ہیں. ہمارا مقصود بھی دنیا ہے، ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، ہمیں مطلوب بھی دنیا ہے، اور ہمارا معبود بھی ما سوی اللہ ہے.
مٹیریل نفس ہمارا معبود ہے. تو یہ شرک میں، یہ اصل میں شرک صفاتی ہیں یہ، اور یہ شرک صفاتی اور شرک ذاتی جو ہے، شرک ذاتی تو بہت کم ہوتا ہے. فرعون جو وہ بھی اللہ کا قائل تھا، مکے کے جو مشرکین تھے وہ شرک ذاتی میں مصروف نہیں تھے، وہ شرک صفاتی میں مصروف تھے. اللہ کو وہ ایک مانتے تھے. ہندو آپ کے ہیں وہ اللہ کو ایک مانتے، کتابیں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن پھر ان کے معبود بہت ہیں. ہمارے معبود بہت ہیں، آپ دیکھ لیں. ہمارے محبوب بھی بہت ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں، سوچ لیں اس پہ. تو بہرحال یہ آج کا جو مضمون ہے تو یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ یعنی یہ شرک ناقابل معافی ہے، اس قسم کا شرک ناقابل معافی ہے. ہاں اس کے بعد گناہ کا مطلب آ جاتا ہے. گناہ بھی مطلب آپ اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں، بسا اوقات شیطان کی مان لیتے ہیں. وہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. دیکھیں یہ مومن جو غیر اللہ کا کہنا مان لیتا ہے اس کی حیثیت الگ ہے، وہ ایک گناہ ہے. ہم جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے عام طور پہ، ہم کیونکہ اس پہ ہم راضی ہیں، اس میں مطمئن ہیں، اس پہ ہمارا اصرار ہے. تو مومن کا جو ہے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ پھر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گناہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے. لیکن گناہ عام طور پہ جو بھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہو جاتا ہے مومن سے تو اللہ تعالیٰ وہ اگر توبہ کرے تو وہ توبہ سے قبول ہو سکتا ہے. ہم جو شرک صفاتی میں مصروف ہیں یہ توبہ، اس کے لیے توبہ کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو اسلام کے کلمہ توحید کو قبول کرنے پڑے گا. آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب آپ جو ہے مسلمان ہو گئے. لیکن جو اس کے پھر تقاضے ہیں وہ آپ دیکھا جائے گا کہ آپ اس کے تقاضوں پر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. اگر کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر آپ نہیں چلتے آپ تو بدستور مشرک ہیں. آپ نے تو اپنی روش نہیں چھوڑی. آپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. اگر کلمہ طیبہ آپ نے پڑھ لیا اور اس کے تقاضوں کو آپ پورا نہیں کرنا چاہتے تو آپ تو بدستور کافر اور مشرک ہیں. وہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ نے ایک گروسری سٹور سے سودا کیا 30,575 روپے کا، ٹرالی میں سامان رکھا ہوا ہے، بل بن گیا. اب آپ پیمنٹ کریں گے تو اس کے آپ مالک بن جائیں گے. جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جب آپ اس کے حقوق پورے کرتے ہیں صرف زبانی کلمے سے، نہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن سکتے ہیں سچے. آپ تو ایک جھوٹے امتی ہیں. سچے امتی بننا ہے تو کلمے کے تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہوگا. خواہشات نفسانی کی بجائے غیر اللہ کی بات ماننے کی بجائے اللہ کی بات ماننی ہوگی، اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا. یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غور کرنا ہوگا. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ اگر آپ نے اب یہ مطلب ہماری جو کیفیت ہے آج، یہ کلمے کے اس انداز سے، اس کی تشریح سے ہم واقف نہیں ہیں. یہ کلمہ اس طرح ہمیں پیش نہیں کیا جاتا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں، میں بھی آپ میں ہی رہ رہا ہوں، آپ بھی میں ایک فرد ہوں، تو صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے ہم بغیر سوچے سمجھے کلمہ پڑھ لینے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہر ہے یہ کلمہ طیبہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، لیکن اس کی حقیقت پر نہ ہم سوچتے ہیں نہ پوچھتے ہیں کسی سے، نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے. جب پوچھتے نہیں ہیں تو بتائے گا کون؟ عملی طور پہ ہم مشرک ہیں. عملی طور پہ
زبانی طور پہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے آپ کو کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، آپ کو بیعت کرنی ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا، اس اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہنا ہوگا اپنے عمل سے، تو اس کے بعد جو ہے آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کلمے کے اسلام میں جب داخل ہو جاتے ہیں پھر آپ کلمے کے تقاضے پورے کریں، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کس حد تک اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے بعض کو تم مانتے ہو؟ وتکفرون ببعض، بعض پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن میں یہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہم دراصل مشرکانہ روش اختیار کی ہوئی ہم نے، اور اس پر ہم راضی ہیں اور خوش ہیں۔ دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا سے ہمیں محبت ہے، حاصل دنیا ہم چاہتے ہیں، مال دولت کی محبت میں گرفتار ہیں، اس پر مطمئن ہے، تو ہمارا ٹھکانہ قرآن کی روح سے جہنم ہے۔ ان الذین لا یرجون لقانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط یعنی جانے انجانے طور پہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں اور پھر کلمے کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، تو اس طرح آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، آپ کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی نہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کرے گا۔ بخشش، شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ بات قولاً کریں یا عمل کریں، زہر تو زہر ہے، مرنا ہی آپ نے۔ زہر کو آپ انجانے میں بھی کھا لیں تو آپ مر جائیں گے۔ ہم تو زہر جان بوجھ کے کھا رہے ہیں، شرک ایک زہر ہے، اس کو ہم جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں سارا مضمون چھپا ہوا ہے، سر اس کی ساتھ، اس کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرو۔ ہمارے تو شرکا بہت ہیں، مال ہے، دولت ہے، خواہشات نفسانی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، یہ سب ہمارے مختلف قسم کے شرک ہیں۔ کوئی ہمارا مقصد ہے، کسی کو سے ہم محبت کرتے ہیں، کوئی ہمیں مطلوب ہے، کوئی ہمارا مقصود ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل